حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی عظمت اور اس کے روحانی پہلو اسلامی تاریخ اور روحانی تعلیمات کے انمول پہلوؤں میں شمار ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی محبت الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بے مثال قربانیوں کا ایک ایسا مثالی نمونہ ہے جس نے ہر دور کے مسلمانوں کو محبت اور قربانی کے حقیقی مفہوم سے آشنا کیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ملتا، لیکن آپ کی شخصیت کا ذکر اولیاء اور بزرگان دین کی مجالس میں ہمیشہ احترام اور عقیدت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکنے کے آپ کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع سے ہمیشہ روشن رہا۔ آپ کی زندگی قربانی اور والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ محبت کے اس مثالی تصور کی عکاسی کرتی ہے جو انسان کو روحانی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے شہید ہونے کی خبر ملی تو اپنے دانت توڑ ڈالے اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ کون سا دانت شہید ہوا تھا۔ یہ جذبہ محبت اور عقیدت کا ایسا عظیم مظاہرہ ہے جو انسانی تاریخ میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کی شخصیت کی روحانی عظمت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اپنے دنیاوی تعلقات اور خواہشات کو ترک کر کے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی والدہ کی خدمت کا ذکر بھی آپ کی محبت کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ والدہ کی اطاعت اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن بنایا اور ان کی دعاؤں کو اپنا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ محبت، قربانی اور اخلاص کی گواہی دیتا ہے۔ روحانی پہلو سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت صرف ایک جذباتی وابستگی کا نام نہیں بلکہ ایک عملی زندگی کا تقاضا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہر اس عمل کو اپنایا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا باعث بنے۔ آپ کا زہد اور تقوی، دنیا سے بے نیازی اور اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا، یہ تمام چیزیں روحانی بلندی کے مظاہر ہیں۔ آپ کی شخصیت نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کی محبت میں سرشار انسان دنیاوی مال و دولت اور جاہ و حشمت کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی عظمت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ محبت محض زبانی دعووں سے نہیں بلکہ عملی قربانیوں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی کا یہ پہلو آج کے انسان کے لیے ایک روشن مثال ہے جو دنیاوی خواہشات اور مادیت پرستی میں گرفتار ہے۔ آپ کی محبت کی مثال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی محبت وہ ہے جو انسان کو اس کے مقصد حیات سے جوڑ دے اور اسے اللہ کے قریب لے جائے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ کی خدمت نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ محبت اور اطاعت کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ ان کی شخصیت کا ہر پہلو روحانی عظمت اور محبت کی گہرائیوں کا آئینہ دار ہے۔ ان کی زندگی کے انمول سبق ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تاریخ میں عشق و وفا کی وہ عظیم مثال ہے جس کی نظیر بہت کم ملتی ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر نہیں دیکھا مگر آپ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شمع روشن تھی جو ہمیشہ فروزہ رہی۔ آپ کا عشق محض جذباتی وابستگی تک محدود نہیں تھا بلکہ اس نے عمل کی صورت اختیار کی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے منفرد پہلو یہی ہے کہ اپنے جذبات کو عمل میں ڈھال کر ثابت کیا کہ عشق حقیقی کس طرح انسان کو روحانی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کی خبر ملی تو اپنے تمام دانت نکال دیے اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ کون سا دانت شہید ہوا تھا۔ یہ عشق کی وہ مثال ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ عشق صرف محبت کا نام نہیں بلکہ اپنے محبوب کے ہر دکھ کو اپنے دل پر لینے کا نام ہے۔
आपकी ये मोहब्बत अल्लाह के नज़दीक इस कदर मकबूल हुई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अवैस करनी मेरी उम्मत के बेहतरीन ताबीन में से है और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। अपनी ज़िंदगी दुनियावी ख्वाहिशात से हटकर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर दी। आपने कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़ियारत न की क्योंकि आप अपनी बीमार वालिदा की खिदमत में मशगूल रहे। आपका ये अमल हमें ये सबक देता है कि इश्क हकीकी में कुर्बानी की क्या अहमियत है और महबूब की रज़ा के लिए किस तरह अपनी ख्वाहिशात को तर्क किया जाता है। आपके इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुनफरिद मिसाल हमें ये समझाती है कि इश्क महज अल्फाज अदावे का नाम नहीं बल्कि ये एक अमली ज़िंदगी का तकाज़ा है जो इंसान को उसके मकसद हयात से जोड़ देता है। आपका इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी रोशनी है जो रहती दुनिया तक मोहब्बत और वफादारी की मिसाल बनकर चमकती रहेगी। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के रूहानी असबाक और उनका हमारी ज़िंदगी पर इतलाक़ एक ऐसा मौजू है जो दिलों को झंझोड़ता और रूह को ताज़गी बख्शता। आपकी ज़िंदगी मोहब्बत इलाही, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ुहद व तक़ू और कुर्बानी का एक कामिल नमूना है। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इंसान की असल कामयाबी का राज है। अपने दुनिया की चमक दमक और आसाइशों को छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ किया। आपका हर अमल इस बात की गवाही देता है कि मोहब्बत सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं बल्कि अमली तौर पर दिखाने का नाम है। वालिदा की खिदमत के हवाले से आपकी मिसाल हमें ये सिखाती है कि दुनियावी ताल्लुकात और फ़राइज़ को निभाना दीन इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। अपने वालिदा की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद बनाया और उनकी दुआओं को अपनी कामयाबी की कुंजी समझा। आज के दौर में जब लोग अपने वालिदैन को नज़रअंदाज कर रहे हैं, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी हमें वालिदैन की अहमियत और उनकी खिदमत की अहमियत का सबक देती है। आपकी ज़िंदगी का दूसरा अहम पहलू ज़ुहद और दुनियावी बेनियाज़ी है। अपने दिल को दुनियावी माल व दौलत और ख्वाहिशात की मोहब्बत से खाली रखा और अपनी रूह को अल्लाह की मोहब्बत से ममूर कर लिया। आपका ये सबक हमें मादियत परस्ती के इस दौर में सिखाता है कि हकीकी सुकून दुनियावी चीज़ों में नहीं बल्कि अल्लाह के क़ुर्ब में है। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला उन्हों की ज़िंदगी हमें ये भी सिखाती है कि कुर्बानी और इसार ही असल इंसानियत है। अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने दांत शहीद किए और इस जज्बे का इजहार किया कि महबूब के दुख को अपना दुख समझा जाए। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि मोहब्बत और वफ़ा के तकाज़े किया है और हम किस तरह अपनी ज़िंदगी में इन उसूलों को नाफिज कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रूहानी सबक यह है कि अल्लाह की मोहब्बत में फ़ना हो जाना ही असल मकसद हयात है। आपका हर अमल इस बात की गवाही देता है कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के ताबे कर देता है तो वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। आज के दौर में जब इंसान नफस परस्ती और मादियत के जाल में फंस चुका है, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला उन्हों की ज़िंदगी एक मशल्ला है जो हमें अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए अपनी ज़िंदगी को बदलने का दर्स देती है। आपकी रूहानी तालीमात हमें ये बताती हैं कि हकीकी कामयाबी अल्लाह के क़ुर्ब में है और इस क़ुर्ब के लिए हमें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के मुताबिक ढालना होगा। आपकी ज़िंदगी का ये सबक हमें अपनी ज़ात का मुहासबा करने और अपने अमाल को बेहतर बनाने की तरफ माइल करता है। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला उन्हों की दुआओं की कबूलियत और अल्लाह के क़ुर्ब का राज एक ऐसा रूहानी पहलू है जिसने दुनिया भर के मुसलमानों को मोहब्बत इलाही और अल्लाह से ताल्लुक़ के हकीकी मानी सिखाए हैं। आपकी ज़िंदगी अल्लाह के क़ुर्ब और उसकी रज़ा के लिए जीने का अमली मज़हर है। आपका मकाम इस कदर बुलंद था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका ज़िक्र खुसूसी तौर पर फरमाया और सहाबा किराम को अब से दुआए मग़फ़िरत करवाने की तलक़ीन की। ये आपकी दुआओं की तासीर और अल्लाह के क़ुर्ब की गवाही है कि आपका नाम रहती दुनिया तक मोहब्बत और इखलास की मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। आपकी दुआओं की कबूलियत का राज आपकी ज़िंदगी के उन पहलुओं में छुपा है जो हमें अल्लाह की मोहब्बत और उसके क़ुर्ब के रास्ते पर चलने का सबक देते हैं।
اپنی پوری زندگی دنیاوی مال و دولت اور شہرت کی طلب سے دور رہ کر اللہ کی رضا کے لیے وقف کی۔ آپ کا دل دنیاوی خواہشات سے خالی تھا اور اللہ کی محبت سے ممور تھا۔ یہ خلوص اور پاکیزگی ہی تھی جو آپ کی دعاؤں کو اللہ کے دربار میں قبولیت کا شرف بخشتی تھی۔ آپ کی والدہ کی خدمت بھی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ایک اہم راز ہے۔ آپ نے اپنی والدہ کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھا اور ان کی خدمت کو اپنی عبادت کا حصہ بنایا۔ آپ کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان والدین کی خدمت میں مخلص ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کا زہد و تقوی اور دنیاوی خواہشات سے بے نیازی بھی آپ کے قرب الہی کی بنیاد تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کی یاد اور اس کی رضا کے لیے وقف کیا۔ آپ کی دعائیں اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھیں اور یہی محبت آپ کی دعاؤں کو قبولیت کے مقام پر لے جاتی تھی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب الہی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دل کو خالص کرنا اور اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس کے بندوں کے ساتھ محبت، اخلاص اور ہمدردی کا رویہ اپنانا ضروری ہے۔ آپ کی شخصیت کا یہ پہلو ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے ظاہری عبادات کے ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی، نیت کا اخلاص اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک بھی ضروری ہے۔ آپ کی دعاؤں کی تاثیر اور اللہ کے قرب کا راز ہر دور کے انسان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا اور قرب کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنا ہوگا اور اپنی دعاؤں میں خلوص، عاجزی اور محبت کو شامل کرنا ہوگا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے قرب کے حصول کا راستہ محبت، خدمت اور اخلاص میں پوشیدہ ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترک دنیا اور روحانیت کی جستجو کا مثالی انداز اسلامی تاریخ کی انمول داستان ہے جو اللہ کی محبت اور قرب کے متلاشی ہر انسان کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آپ کی زندگی ایک ایسی روشنی ہے جو دنیا کی چمک دمک کو ترک کر کے اللہ کی رضا کے لیے وقف ہونے کی عملی تصویر پیش کرتی ہے۔ آپ کا زہد، تقوی اور دنیاوی خواہشات سے کنارہ کشی اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اسے نہ دنیا کی ضرورت رہتی ہے اور نہ ہی اس کی آسائشیں دل کو لبھا سکتی ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی مال و دولت، شہرت اور تعلقات کو ترک کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر اور اس کی رضا کے لیے وقف کیا۔ آپ کے پاس نہ مال تھا نہ جائیداد، لیکن آپ کا دل اللہ کی محبت سے اس قدر لبریز تھا کہ آپ کو دنیا کی کسی چیز کی طلب نہیں رہی۔ آپ کی روحانیت کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ اپنے دنیا کے ہجوم میں رہتے ہوئے بھی اپنے دل کو دنیاوی تعلقات سے آزاد رکھا اور اپنی ہر خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا۔ آپ کے ترک دنیا کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا اور اس کے قرب کا حصول تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کو اس طرح ترتیب دیا کہ ہر لمحہ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں گزرے۔ آپ کی روحانی جستجو کا یہ انداز ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی محبت اور قرب کے لیے دنیاوی تعلقات اور خواہشات کو ترک کرنا ضروری ہے۔ آپ کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ترک دنیا کا مطلب دنیا کو مکمل طور پر چھوڑ دینا نہیں، بلکہ دل کو دنیا کی محبت سے آزاد کر کے اللہ کی محبت سے ممور کرنا ہے۔ آپ نے اپنی والدہ کی خدمت کو اپنی روحانی جستجو کا حصہ بنایا اور ان کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھا۔ آپ کا یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ ترک دنیا کے باوجود انسان کو اپنے فرائض اور تعلقات کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ انہیں اللہ کی رضا کے لیے انجام دینا چاہیے۔ آپ کا ترک دنیا اور روحانیت کی جستجو کا مثالی انداز آج کے دور میں ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو بنا لیتا ہے تو وہ ہر طرح کی دنیاوی پریشانیوں اور خواہشات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا یہ پیغام ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے اور اللہ کے قرب کے لیے اپنی روح کو پاک کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ترک دنیا اور روحانیت کی جستجو کا ایک ایسا نمونہ ہے جو ہر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنے دل کو دنیاوی محبتوں سے پاک کر کے اللہ کے ذکر اور اس کی محبت کے لیے خالص کرنا ضروری ہے۔
آپ کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی خوشی اور سکون اللہ کے قرب میں ہے، اور اس قرب کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔